بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر ضیاء الحق کا دور حکومت 11 سال پر محیط تھا۔ بھٹو کی گرفتاری اور پھر ان کے جیل میں جانے کے بعد ملک کو سیاسی قیادت کی ضرورت تھی۔ صدر ضیاء الحق نے ملک پر 11 سال کے لیے مارشل لا نافذ کر دیا تھا۔ اگرچہ جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم 90 دن میں الیکشن کروائیں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے، لیکن ملک کے حالات اور دیگر ممالک کے سیاسی حالات اس طرح تھے کہ مجبوراً صدر ضیاء الحق کو 11 سال تک ملک کا اقتدار سنبھالے رکھنا پڑا، اور ان کا دور ایک معاشی خوشحالی کا دور تھا۔ جب صدر ضیاء الحق 17 اگست 1988 کو طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہوئے تو مختلف آراء سامنے آئیں، جس میں کہ یہ شامل تھا کہ ایک سازش کے تحت ان کا قتل کروایا گیا ہے، جبکہ 33 اعلیٰ افسران بھی ان کے ساتھ جاں بحق ہوئے تھے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم یہ جانیں گے کہ ان کے طیارے کے حادثے کے بارے میں ان کے بیٹے اعجاز الحق کی کیا رائے ہے، اور انہوں نے دیگر خبررساں ایجنسیوں کو جو انٹرویوز دیے تو انہوں نے کیا موقف اختیار کیا کہ آیا وہ حادثہ تھا یا کہ وہ ایک قتل تھا۔ چنانچہ ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ جنرل ضیاء الحق کی موت ایک پراسرار موت ہے، جیسے کہ دیگر سیاسی قائدین کی موت ہے، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح، فاطمہ جناح، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، اور یہ تمام کے قتل کا معاملہ آج تک حل نہیں کیا گیا، جبکہ آج 24 اپریل 2022 ہے، اور 17 اگست 1988 میں صدر ضیاء الحق اپنے سینئر وفد کے ساتھ بہاولپور میں میاں والی کے قریب ایک جگہ پہنچے تھے فوجی ٹینک دیکھنے کے لیے، جہاں پر کہ انہوں نے فوجی مظاہرہ بھی دیکھا، اور فوجی مظاہرہ دیکھنے کے بعد دوپہر کو 3:40 پر ان کی فلائٹ عازم پرواز ہوئی تھی۔ اس طیارے کا نام C-130 تھا، اور اس میں کل 31 افراد شامل تھے، جس میں کہ صدر ضیاء الحق اور سفیر جنرل ہیلٹ، امریکی سفیر بائے پاکستان آنرڈ سفیر، اسٹاف کمیٹی جنرل عبدالرحمان شامل تھے۔ اس کے علاوہ پاک آرمی کے کچھ سینئر افسران بھی شامل تھے۔ طیارے میں ایک حصہ تھا جو کہ عام مسافروں کے لیے تھا، اور ایک حصہ VIP شخصیات کے لیے تھا جو کہ ایئر کنڈیشن تھا۔ طیارے نے بہاولپور سے اڑان بھری تھی۔ طیارے کا ٹیک آف معمول کے مطابق تھا، اور اسے کوئی بھی مسئلہ درپیش نہ تھا۔ پھر 31:51 پر بہاول کنٹرول آف ٹاور سے طیارے کا راستہ منقطع ہو گیا تھا، تو طیارہ اچانک ہوا میں قلعہ بازی کھاتا ہوا تیزی سے زمین سے ٹکرا گیا۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی، جس کے نتیجے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور طیارے کے پرخاشے اڑ گئے۔ یہ دھماکہ اس قدر تیز تھا کہ تمام افراد جاں بحق ہو گئے، اور اس کی حادثے کے بعد مختلف تحقیقات کرائی گئیں، اور کچھ نے الزام یہ امریکی ریاست کو دیا، کچھ نے اسرائیل کو دیا۔ صدر ضیاء الحق کی موت حادثہ نہیں قتل تھا۔ سابق آمر جنرل ضیاء الحق کے صاحبزادے نے اعجاز الحق نے تفصیل سے بتایا، اور انہوں نے یہ خبررساں ایجنسی کو انٹرویو میں کہا کہ میں نے اپنے والد کی تحقیقاتی موت کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ کا اس میں بڑا ہاتھ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میجر جنرل محمود علی درانی پر بھی الزام لگایا کہ انہوں نے بطور ملٹری سیکرٹری جنرل ضیاء الحق کو قتل کیا تھا، اور بہاولپور میں 17 اگست 1988 میں ہونے والی ٹینکوں کی مشقیں دیکھنے گئے تھے، اور یہ ان سے محمود علی درانی نے اصرار کر کے کہا تھا کہ آپ وہاں پہ ضرور آئیں، اور جہاں سے واپسی کے لیے فضا میں بلند ہونے کے چند لمحوں بعد ہی جنرل صدر ضیاء الحق کا طیارہ رن وے کی بجائے زمین سے آ ٹکرایا تھا، اور پاکستان کے جوائنٹ آف چیف اسٹاف کمیٹی اور سابق DIG SR جنرل اختر عبدالرحمان اور قریبی ساتھی بھی ہلاک ہوئے۔ انٹرویو میں اعجاز الحق نے یہ کہا کہ یہ ایک قتل تھا، حادثاتی موت نہ تھی، جس کے تانے بانے پاکستان کے ساتھ امریکہ کے طاقتور ادارے بنتے ہیں۔ کیس کی
تفصیلات نہیں جانی گئیں اور ہر طرف سے دھمکیاں ہی دی گئیں کہ آپ اپنی زبان بند رکھیں، اور یہاں تک کہ جنرل عبدالرحمان کے قریبی ساتھی نے بھی اعجاز الحق کو تنبیہ کی تھی کہ وہ خاموش رہیں۔ پھر اعجاز الحق صاحب جو کہ صدر ضیاء الحق کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اپنا ایک چینل بھی قائم کیا ہے جس کا نام ریاض الحق آفیشیل ہے۔ اس میں انہوں نے ایک ادارے کو انٹرویو میں بنفسِ نفیس خود یہ کہا کہ بہاولپور جانے کے لیے صدر ضیاء الحق کو انسسٹ کیا گیا تھا۔ اس وقت جنرل درانی صاحب تھے اور انہوں نے 17-18 دفعہ فون کیا، جو کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے ان کے MS بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر جنرل ضیاء الحق نے بریگیڈیئر صاحب کو 2 مرتبہ کہا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے کہ اتنی کالیں کر رہا ہے، اسے منع کرو کہ ایسا نہ کرے، کیونکہ ان دنوں جنرل صاحب نے مسٹر اسلم بیگ سے بھی ایک اپوائنٹمنٹ طے کی تھی۔ چنانچہ انہوں نے بعد میں بتایا کہ میں نے صدر ضیاء الحق کو وارن کیا تھا کہ ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں کہ شاید کوئی ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرے، اور ہم نے خصوصی طور پر ان کو اسلام آباد سے باہر ٹریول کرنے سے منع کیا ہوا تھا، اور خصوصی طور پر ہم نے ان کو جہاز کے ٹریول سے منع کیا ہوا تھا کہ ان کو کسی قسم کا حادثہ پیش آنے کی توقع تھی، یا ان کو ایسی خبر مل رہی تھی کہ خدا نخواستہ ان کے جہاز کو کریش کیا جا سکتا تھا۔ پھر مرنے کے بعد کسی قسم کی رپورٹ منظر عام پر نہیں لائی گئی، اور جب انویسٹیگیشن شروع کی گئی تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پر جہاز کے حصے بکھرے پڑے تھے اور ان کو راتوں رات اٹھایا اور لیبارٹری میں لے گئے، اور ان کے عزیز تھے جو کہ ان دنوں وہاں لیبارٹری میں چیئرمین تھے، اور وہاں پر ان کے جہازوں کی ٹکڑوں کی کیمیکل انالیسس کروا لی، اور اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ایک سبوٹاج تھا، اور انہوں نے مزید بھی چیکنگ نہ کی اور مزید بھی انویسٹیگیشن نہ کی۔ مزید یہ کہ جب جہاز کے اندر آموں کی پیٹیاں لے کے جائی گئیں تو ان پیٹیوں کو بھی چیک نہ کیا گیا تھا، تو ایک FIR بھی کٹوائی گئی جو کہ ایک بے نامی FIR تھی، اور آج بھی وہ تھانہ موجود ہے جہاں پہ کہ وہ FIR کٹوائی گئی تھی اس حادثے کے حوالے سے۔ جسٹس شفیع الرحمان نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا تھا، اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جنازے کے بعد ایک سیاسی ضیاء الحق پیدا ہو جائے گا، اور جو مرد مومن مرد حق کا نعرہ لگائے گا، اور جو کہ پورے پاکستان کے چاروں صوبوں میں گونجے گا۔ اور انہوں نے جس مقام پر کہ صدر ضیاء الحق کا حادثہ پیش آیا تھا طیارے کا، انہوں نے کہا کہ اس جگہ پر ایک یادگار بنوانے کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ جہاں پہ وہ حادثہ پیش آیا وہاں پہ ایک یادگار بنائی گئی تھی، لیکن وہ بڑی ٹیمپریری سی تھی۔ ہم کوشش کریں گے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ بستی لال کمال جہاں پر یہ حادثہ پیش آیا تھا وہ اسی جگہ پر ہم یادگار بنائیں، کیونکہ لوگ آج بھی وہاں پر جاتے ہیں، اس حادثے کو یاد کرتے ہوئے لوگ آج بھی وہاں پر جاتے ہیں۔ امید ہے کہ اس لیکچر سے آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے گا تاکہ میری مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔